بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخوں میں کا ایک دن ہے اور ہم شعبان کے بالکل آخری ہفتے میں ہیں اور رمضان المبارک کی آمد میں کم و بیش ایک ہفتہ باقی ہے۔ اس بات پر پہلے تو اللہ تبارک و تعالی سے جتنی دعائیں کی جائیں اس بات کے لیے کہ اللہ ہم سب کو ہماری زندگی کا ایک اور رمضان نصیب فرمائے اتنی کم ہیں۔ آپ نے
اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بہت سے علماء کی زبانوں سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کے چاند کو دیکھتے اور شعبان کے چاند کو دیکھتے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں رجب اور شعبان کا مہینہ عنایت فرمایا، مولا ہماری زندگیوں میں اس مہینے میں برکت عطا فرما، اور وہ برکت ایسی ہو کہ ہماری زندگی لمبی ہو جائے تاکہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، نصیب ہو جائے۔ اور ہم سب اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پچھلے شعبان کے آخری ہفتے میں اور رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر اب نہیں ہیں، اور یہی اس دنیا کا اصول ہے کہ ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا بھی ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف جگہوں پر، الگ الگ مقامات پر انسانی ذہن کو ہوشیار کرنے کی، جگانے کی کوشش کی ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں ہو، انسان ہو، من لگ جاتا ہے، دل بہل جاتا ہے، نفس کو دنیاوی اعمال سے ذرا محبت ہو جاتی ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے بار بار الفاظ کو بدل کر، لہجے کو بدل کر، کہ اس بات کو یاد رکھو تمہارا یہاں پر رہنا ہمیشہ کا نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، تم پرماننٹ یہاں پر نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ قرآن مجید کا جو 5واں پارہ ہے اس کی ایک آیت ہے، فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے اور جو تعبیرات کہ جن تعبیرات کے ذریعے سے، جن جملوں کے ذریعے سے وہ انسانی ذہنوں کو نشانہ بنا کر خطاب کرتا ہے، وہ کمال ہے۔ ویسے الفاظ، ویسا لہجہ دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تمہیں تو مرنا ہے، مگر کیا کہا گیا؟ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، مطلب تم بچے ہو، تم 10 سال کے ہو، تم 15 سال کے ہو، تم 20 سال کے ہو، تم 25 سال کے ہو، تم 30 سال کے ہو، اور آپ اس کو آگے گنتے اور شمار کرتے چلے جائیں، قرآن کہہ رہا ہے آپ بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں، یا نوجوان ہوں، یا بچے ہوں، اور اس کا دوسرا مطلب دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، کھلے ہوئے میدان میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، کسی عہدے کی کرسی پر ہوں، کسی تنظیم کے ذمہ دار ہوں، کھا رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں، کوئی بھی موقع ہو، قرآن کہہ رہا ہے یدرککم الموت، تم ایک چیز سے نہیں بچ سکتے، موت تمہیں پکڑے گی ضرور۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور آگے کہا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم محل بناؤ، محل میں کمرے بناؤ، اس کمرے کے اندر بھی ایک اور کمرہ ہو، دروازے کے پیچھے بھی اور دروازہ ہو، تم موٹی موٹی دیواریں بناؤ، تم مضبوط پلان بنواؤ، بہترین محل بنواؤ، قرآن کہہ رہا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، تم کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو،
قارون کو موت آئی تو اس نے اللہ کی جنت کا نقشہ زمین پر بنایا تھا، اس باغ میں اس جنت میں سب کچھ تھا، مگر موت اور اللہ نے جو وقت متعین کر دیا ہے وقت اتنا نہ مل سکا کہ ایک قدم اپنی سواری پر ہے اور ایک قدم اپنی جنت جو اس نے اپنے مال سے بنائی اس میں بھی جب قدم رکھنے کا موقع آیا تو مہلت نہیں دی گئی۔ کیا کہا گیا؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کسی کی موت کا وقت اگر جمعے کے دن 2 بجے کا یا 1 بجے کا متعین ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے 12:50 پر آپ بلا لیں دنیا سے، آپ 1:05 کی مہلت نہیں، جو طے ہے سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اگر آپ شمار کریں نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ جس کا جو طے ہے، جس حالت میں طے کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے، موت کا مزہ تو چکھنا ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کتنوں کے رشتہ دار، کتنوں کے اپنے، کتنوں کے دوست احباب اعزاء و اقارب، ملنے جلنے والے، ساتھ میں بیٹھ کر پینے والے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانے والے کتنے ایسے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو بات ہے سنیں اور نکال دیں، 1 منٹ کا اگر موقع ملے تو آپ یہ کوشش کریں، گنیں کتنے چلے گئے، کتنے ایسے تھے جن کے ساتھ ہم پچھلے سال تھے جب ہم یہ تیاریاں کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، عبادتیں کیسی کریں گے۔ انسان ایک پلان بناتا ہے، تراویح کہاں پڑھیں گے، کہاں قرآن کی تلاوت اچھی ہوتی ہے، کہاں ہمارے وقت کے اعتبار سے عشاء کی نماز کا وقت ہے، کہاں ہمیں سہولت ہے۔ آپ سوچیں کتنے تھے جن کے ساتھ ہم نے گزشتہ رمضان کے لیے یہ طے کیا کہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے رمضان گزارنا ہے۔ اب وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، ان کے اعمال کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ سو رہے ہیں۔ بلکہ اگر کہا جائے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کاش کوئی بچہ آئے، میری ہی اولاد میں سے کوئی لڑکا آئے، کوئی رشتہ دار آئے، کوئی دوست ہو، کوئی چاہنے والا ہو، آئے اور آ کر کے یہاں قرآن کی تلاوت کرے، تاکہ قبر میں اللہ کی جانب سے جنت کی ہوائیں چلیں۔ مردہ انتظار کرتا ہے کوئی تو آئے، پڑھے آ کر سورۃ الفاتحہ، پڑھے آیت الکرسی، پڑھے سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ تلاوت کرے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جو کیا ہے بلکہ وہاں جا کر تو انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، اے کاش یہ زندگی اچھے اعمال میں گزار لی ہوتی، کسی کا دل نہ توڑا ہوتا، وقت کو دعاؤں میں گزار دیتا، کاش مسجدوں میں میرا وقت گزرتا، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں شامل ہوتا، کاش جھوٹ نہ بولتا۔ یہ تمام باتیں مردہ وہاں کہے گا مولا ایک مہلت، ایک بار آپ واپس بھیج دیں، میں دوبارہ زندگی کو جو گزاروں گا صرف تیری عبادت میں، تیری پرستش، تیری پوجا میں، کچھ نہیں کروں گا۔ جواب آئے گا وقت گزر چکا ہے، وقت واپس نہیں آئے گا، بس ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، یہ ہوا۔ عرض یہ کرنا ہے بڑی محبت کے ساتھ، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس اب موقع نہیں ہے، جن کو دیا گیا تھا، جن کو ان کی زندگی کے 60 رمضان ملے، 70 رمضان ملے، 50 رمضان ملے، انہوں نے اپنے اعتبار سے اعمال کیے، وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہیں، لیکن ہمارے پاس موقع ہے،
اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر 1 پر اللہ سے دعا مانگیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. مولا ایک ہفتہ بچا ہے، یہ رمضان عنایت فرما ہے. اور جب رمضان مل جائے، جب پہلا روزہ رکھیں تو زبان پر شکر کے الفاظ ہوں کہ مولا میری حیثیت اتنی نہیں تھی جو آپ نے دیا ہے، میرے اعمال اس لائق نہیں تھے، میں نے جو آپ کے سامنے اعمال کیے ہیں پیدا ہونے کے بعد اس لائق نہیں تھے کہ مجھے رمضان ملتا، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ، مگر آپ نے انعام فرمایا، دوبارہ مجھے دوبارہ دے دیا ہے رمضان. یہ صرف آپ کا انعام ہے، یہ صرف آپ کا کرم ہے، یہ صرف آپ کی سخا ہے. بندہ اپنی زبان سے کہے. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم ہمارا شکر ادا کرو، ہم اور دیں گے. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہماری نعمتیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں ان پر اگر شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے. اور قرآن نے اس کا شکوہ کیا ہے ایک جگہ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بندے تو بہت ہیں ہمارے لیکن شکر گزار بہت تھوڑے سے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. حالانکہ ہر بندے کو نعمت ملتی ہے، بارش کی، پانی کی، کھانے کی. وہ ہماری ہر نعمت کو 24 گھنٹے کی زندگی میں استعمال کرتا ہے مگر شکر ادا نہیں کرتا. حالانکہ ہمارا رویہ اگر آپ کو اپنی مثال پیش کروں کیسا ہے؟ آپ راستے میں جا رہے ہوں، پیاس لگے اور اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. سخت کڑی دھوپ ہو، حلق سوکھ رہا ہو، پیٹ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہو اور جسم کو طلب ہو پانی کی، کہیں پینے کا پانی مل جائے. اور آپ جا رہے ہوں اور آپ ایک دکان پر پوچھیں پینے کا پانی ہے، اور وہ کہیں ہاں آپ پیجیے، اور گلاس میں کر کے آپ کو دیں. آپ کی زبان سے کتنے دعائیہ الفاظ ان کے لیے نکلتے ہیں. لوگ جزاک اللہ، شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو، الگ الگ اپنی تہذیب کے لحاظ سے انسان کہتا ہے. اور آگے چلیں، آپ کسی بینک میں ہوں، ریلوے اسٹیشن پر ہوں، کسی آفس پر ہوں، کسی فارم کو فل اپ کرنے کا مسئلہ ہے. چونکہ آج کا زمانہ اتنا آگے ہے کہ پین تو تقریباً ختم ہو رہے ہیں. آپ کے پاس نہ ہو کوئی انسان آپ کی مدد کر دے. اور آگے چلیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، کہیں گرنے کے قریب تھے، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا. انسان کا مزاج کیا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا، میرے بچے گھر پر انتظار کر رہے تھے، کہیں کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے کوئی مدد کر دے. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت پر ڈاکٹر کی جو سہولیات ہیں وہ دلا دی. اب ذرا اس بے وفا انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ دیکھیں، وہ کیا کچھ نہیں دیتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں. وہاں ایک لفظ نہیں نکلتا، بلکہ اس کے نبی نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو اور کہو کہ الحمدللہ، سبحان اللہ. انسان وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. سوچیں آپ کہ ہماری زندگی کے اندر شکر کہاں تک ہے. اگر غور کیا جائے تو شکر بہت کم ہے، اور قرآن نے صحیح ترجمہ نہیں کی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں جو کہتے ہیں مولا آپ کا شکر و احسان کہ آپ نے جس حال میں بھی رکھا یہ تیرا شکر ہے. رمضان آئے، دعا کے بعد دوسرا جذبہ یہ ہو کہ مولا یہ صرف آپ کا احسان ہے، آپ نے پھر رحمتوں کا مہینہ دیا ہے، آپ نے پھر برکتوں کی بارشوں والا مہینہ دیا ہے جس میں تیری رحمتیں بارشوں کی طرح برستی ہیں. اور اس کے بعد کی تیسری چیز جو ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں وہ ہے قیام اللیل کا مسئلہ، جس کو اردو میں آپ ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے تہجد. سحری کون نہیں کھاتا؟ سب کھاتے ہیں.
ہر گھر میں گھر کی خواتین اٹھتی ہیں، مردوں کو بیدار کرتی ہیں اور قربانی دے کر گھر کے مردوں کے لیے سحری کو تیار کرتی ہیں، کھانے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ جب عام دنوں میں بھی تہجد کی پابندی کرو، لیکن جب رمضان ہو تم سحری کے لیے اٹھتے ہو، ذرا 2 رکعت کے لیے اپنے سروں کو مولا کے سامنے جھکاؤ، عادت ڈالو اس کی۔ اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ثواب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، بے شمار برسایا جاتا، آؤ لو جو چاہے مانگو، جو پڑھو گے 70 دیں گے، آؤ لو تم۔ اور ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کھایا، فجر کی نماز پڑھی، چلے گئے، صرف 2 یا 4 رکعت تہجد کے لیے، جس کی بنیاد پر انسانی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی کہ رت جگے کے بغیر، رات کو اللہ کے سامنے بغیر، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا۔ اور ان نفلوں کے ذریعے سے، چاہے اوابین کی نماز بعد نماز مغرب 6 رکعت ہو، چاہے تہجد کا مسئلہ سحری سے پہلے کا ہو، خدا کے لیے عادت ڈالیں ان کی۔ کیوں؟ اللہ کا نبی ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی، بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ اور کتنا قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتنا قریب ہوتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا؟ ہر وقت ہر آن اس اللہ کے بندے کی زندگی اللہ کی تابعداری میں گزرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ نوافل کے ذریعے سے مولا کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی کو تو کہا تھا، قم اللیل الا قلیلا، محمد کھڑے ہو کر رات کو ہمیں یاد کرو۔ اور جتنے صحابہ کرام گزرے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء، جتنے آئے، کسی ایک کی زندگی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں تہجد کا مسئلہ نہ ہو۔ ناممکن ہے جو ولایت کی سیڑھیوں کو چڑھ جائے اور وہاں تہجد نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان سورج کو چاند اور چاند کو سورج کہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس موقع پر اللہ آسمانی دنیا پر آتے ہیں۔ عام رمضان میں تو برسات ہوتی ہے، کچھ بھی مانگو ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ اس موقع پر مانگتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کی تنہائی میں بستر کی گرماہٹ کو، اور اگر کمرے میں اے سی کا مسئلہ، اس کو چھوڑ کر الگ تنہا روم میں جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے، جو وہ یہ آیت پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، مولا تجھے پوجتا ہوں، تو میرا رب ہے، وہ ایاک نستعین، تجھ سے مانگ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہوں، جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندگیوں میں تکلیف ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبتیں، میرے بھائی ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، اس کو مانگنا نہیں کہا جاتا کہ امام نے دعا کے چند الفاظ کہے، دعا یہ بھی ہے، اصل مانگنا وہ ہے تنہائی میں ہو، آپ پیشانی کو مصلے پر رکھ دیں، روتے رہیں اور کہتے رہیں مولا تجھے دینا ہوگا، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے ایک اللہ کا بندہ تہجد میں پیشانی کو رگڑے، قیام میں اللہ سے مانگے، تجھ سے مانگنے آیا ہوں، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ ناممکن ہے وہ اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں پریشان ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے، تم آؤ 1 قدم ہم 2 قدم آئیں گے، تم آؤ 3 قدم، تم ذرا چل کر آؤ ہم ذرا تیز چل کر آئیں گے، تم اور تیز چلو ہم دوڑ کر آئیں گے، لیکن تمہیں آنا ہوگا۔
ملے گا، انکار کسی کو نہیں۔ یہ در وہ در ہے جتنا اللہ دیتے ہیں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی، ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ یہی تو ہے، رمضان آنے والا ہے، مغرب کے بعد آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھ لی رمضان کے احترام میں، کہ کوئی یوں نہ کہہ دے کہ بے رمضان میں بھی یہ تو سنت نہیں پڑھ رہے، لوگوں کی شرم ہے، کھلی بات، پڑھ لی گھروں کو چلے گئے۔ کاش اوابین کی 6 رکعتوں کی پابندی کر لی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نماز کے بدلے صرف جنت ہے، کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل ہیں، اس کو ادا کر لیں، اس کا بدلہ صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم دوڑنا شروع کر دیتے گھروں کی جانب، کیوں؟ دسترخوان پر جو بچا ہے اس کو کون ٹھکانے لگائے؟ حالانکہ انسان کی یہ سوچ ہے خدا کے بندے گھر کا مالک تو، مالک نہیں تو گھر کا فرد تو۔ یہ تو گھر کی خواتین کی قربانیاں ہیں کہ وہ اپنی جانوں کو تھکا کر افطار ہو یا سحری سب کچھ تیار کر کے دیتی ہیں، بچے ہوں یا بڑے۔ لیکن یہ ذرا سوچنے کا فرق ہے، ادھر سے سوچا جائے گھر پر تو کوئی قبضہ نہیں کر لے گا، کھانا تو چھین کر کوئی نہیں لے جائے گا، یہ صرف سوچ کا فرق ہے۔ میرے بھائی رمضان پھر آ رہا ہے، یاد رکھیے گا، اور میں خود آپ کے نہیں، سب سے پہلے اپنے بارے میں اور اس کے بعد آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہیں پتا دوبارہ ملے گا یا نہیں، اور ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والا ملے گا یا نہیں، ابھی تو 1 ہفتہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے وبلغنا رمضان، مولا شعبان دیا ہے رمضان بھی دے دے، دعا کریں یہ، اور جب وہ مل جائے خدا کے لیے اس کی قدر کر لیں، دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو نہیں پتا، دوبارہ تراویح ملے یا نہ ملے نہیں معلوم، کون قبر میں کب جانے والا ہے نہیں معلوم ہے، خدا کے لیے اس کی قدر کر لیں۔ رمضان آئے گا، عادت ڈال لیں تلاوت قرآن کی، آنے والا ہے، وہ مہمان آنے والا ہے۔ ہاں کوئی اللہ کا بندہ اگر قدر کرتا ہے، جیسے قدر کرنے کا حق ہے، مولا دیتے بھی اتنا ہی ہے، لیکن اگر کسی کا اپنا بچہ بگڑ جائے، کسی کے 4 یا 5 بچے ہو تو ایک بچے سے تو سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب سے زیادہ محبت ایک بچی سے ضرور ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم سے جتنی محبت فرماتے ہیں، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لو، 70 ماؤں کی محبت ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف، اتنی محبت وہ مولا فرماتے ہیں۔ اب اتنے انعامات کے باوجود، اس کے اتنے احسان کے باوجود، رمضان آئے تراویح کا کوئی پتہ نہیں، رمضان آیا قرآن بند تھا، بند رہا، اس کے صفحات پر نگاہ نہیں دوڑائی گئی۔ بعض اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ صرف انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھتے رہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے ثواب عطا فرمائے۔ اتنا کر لیں، اگر یہ سلوک رہا کہ نہیں ہم پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے اب بھی نہیں پڑھیں گے، ہماری زندگی پہلے بھی ایسے تھی اب بھی نہیں ہوگی، ہم نے تو روزے رکھے نہیں ہیں، بھوکا رہنا کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، ایک بار روزہ رکھ کر یہ تصور کریں اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے۔ کیوں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ جب اس انسانی دنیا میں جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوبہ اور محبوب کی گلی کے ریت اور مٹی سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں سنا آپ نے کہ مجنوں لیلا کی گلیوں کو چاٹتا تھا، دیواروں کو چاٹتا تھا؟ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس دیوار پر لیلا کا سایہ تو پڑا ہوگا، اس کو کہ یہ دل اللہ سے لگا کر دیکھیں۔ ابھی تک ہم نے دنیاوی چیزوں سے محبت کی، موبائل ذرا اچھا ہو جائے، اسٹیٹس ذرا اچھا ہو جائے، کپڑے ذرا اچھے ہوں، خوشبو ذرا اچھی ہو، گاڑی ذرا اچھی ہو، ایک بار اس دل کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا معرفت کیا ہے، خدائی محبت کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ ایک ایک رکعت میں، لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے صحابہ ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ دیتے تھے، کیسے 2 گھنٹے کھڑے رہتے تھے۔ یہ دل جب خدائی محبت سے آباد ہوتا ہے تو روزہ تو کیا 10 دن کے فاقے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ وہ محبت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، ایسی چیزوں پر چلنا پڑتا ہے، ان نوافل کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں فرائض ادا کر کے تو اللہ کا بندہ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قربت کے لیے نفل چیزیں، نماز ہو یا کوئی اور، جتنے ضروری ہیں اور جتنے کام آنے والے ہیں، کوئی دوسری چیز اتنی کام آ نہیں سکتی۔ نوافل، حالانکہ نوافل کی حیثیت پڑھو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پابندی ہو جائے ان نفلوں کے ذریعے سے کل قیامت کے دن جو فرائض میں کمی رہ جائے گی ان کی بھرپائی ہوگی، ان کی طرف سے وہ کام آئیں گے۔ اور ہمارے یہاں نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ نوافل ہی تو ہیں اوابین، یہ نوافل ہی تو ہیں تہجد، لیکن ان چیزوں کا احساس بڑوں میں تو ہے، بچوں میں ذرا کم ہو رہا ہے۔ اور نئی نسل میں جو نوجوان نسل ہے، کسی کی نیت پر شک نہیں ہے، مگر کم ہو رہا ہے۔ اور وہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ مکاتب اور مدارس جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو ملت کے لیے بیک بون ہیں، وہاں سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور دن بہ دن یہ روزانہ بچوں کو اہمیت، چھوٹے بچوں کو کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب ان کا تعلق مکتب سے ہوتا ہے، اور جب مکتب کا پڑھانے والا استاد سمجھاتا ہے کہ روزہ کیا ہے، جب مکتب کا پڑھانے والا استاد سمجھاتا ہے قرآن کیا ہے، کب نازل ہوا، کس کے ذریعے سے کس پر نازل ہوا، کتنی مدت میں نازل ہوا، قرآن میں کتنے پارے، کتنی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد اس پیاری کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اخفاء ہوتا ہے، کیسے اظہار ہوتا ہے، ناک میں آواز روکنے اور چھپانے میں فرق کیا ہے، ایک لفظ کو دوسرے سے بدلا جائے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ جب وہ استاذ ان بچوں کو ان کے ساتھ ساتھ اسلامی عقائد کی تعلیم دیتا ہے تو وہاں جا کر بچوں کو معلوم ہوتا ہے عبادات کی جو اہمیت، نوافل کی اہمیت ہماری شریعت میں کیا ہے، کیوں ہمیں بار بار یہ کہا گیا یہ کرو یہ کرو، گرچہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچوں کا تعلق جب مکتب کے مقابلے میں ٹیوشن سے زیادہ ہو گیا، کیوں ہماری نگاہیں جب دنیا کے اوپر رہنے لگی تو ہم نے ترجیح دی ٹیوشنز کو۔ نہیں مولوی صاحب بچہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے، وہ نہیں آ سکے گا مکتب کے لیے، آئے گا مگر صرف 15 منٹ کے لیے آئے گا۔ مکتب کے مولوی صاحب سے اور مکتب میں پڑھانے والے حافظ سے ایک والد، چاہے میں ہوں یا آپ، یہ گھر کا ذمہ دار، یہ تو کہتا ہے مولوی صاحب ذرا ایڈجسٹ کر لیں، ذرا مصالحت کر لیں، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہمارے بچے کی بنیاد پر ذرا نظام کو بدل کر دیکھ لیں، مگر خدا کے لیے کیا آپ نے نہیں سوچا یہ مسجد اور مکتب کا پڑھانے والا مولوی اور ملا یہ کسی کے آپ کے لیے نہیں، آپ دیتے کیا ہیں؟ کچھ معاوضہ ملتا ہے، اور ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے۔ شاید ہمارے شہر یہ عام ملک کا معمول بن گیا ہے، شہر کی چند مساجد ہوتی ہیں جہاں معاوضہ ٹھیک دیا جاتا ہے، مناسب دیا جاتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مسجد مدرسے کا استاد آتا ہے 2000 روپیوں کے لیے، 3000 روپیوں کے لیے آنے والا آتا ہوگا، مگر ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے کبھی نہیں پڑا۔ مکتب کا استاد کیوں آتا ہے معلوم ہے، اس لیے کہ ملک میں جو ارتداد کی ہوا چلی ہے، یہ بچے مرتد نہ بنیں، یہ بچے اسلام کو نہ چھوڑیں، یہ اپنے اندر رہیں، ان کو یہ معلوم ہو اسلام کیا ہے، کب اترا، اسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ بچہ برجستہ جواب دے سکے اسکول اور کالج میں کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں جو کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ کیا سکھایا جاتا ہے ان مکاتب میں؟ یہی تو بتلایا جاتا ہے کہ جب اس کا ایک غیر مسلم بھائی
یہ سوال کرے تم بھوکا کیوں رہتے ہو، تمہارے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں تم ان کو کرنے سے کیوں رک جاتے ہو، ان مکاتب میں یہی تو سکھایا جاتا ہے۔ وہ بچہ جواب دے سکے روزے کا مطلب کیا ہے، کیوں ہم بھوکے رہتے ہیں، عید الفطر کا مطلب کیا ہے، رمضان کا مہینہ کسے کہتے ہیں، نماز کیا ہے، مکاتب میں یہی تو سکھلایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت آج کے زمانے میں ہے، شاید آپ کو احساس نہ ہو مگر جائیں اور علماء سے معلوم کریں، اور کچھ نہیں اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی شہر کے کورٹ میں جائیں اور جانے کے بعد 1 سال کا ڈاٹا نکالیں، کتنی مسلم بچیاں اور آگے چل کر کتنے مسلم بچے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے نکاح کے لیے ایک لڑکی یا لڑکے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ جب آپ کو یہ تعداد معلوم ہوگی کہ تعداد سال در سال سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں چلی گئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا یہ چھوٹا سا مکتب کسی میں 100، کسی میں 20، کسی میں 400 500 جو بچے پڑھتے ہیں، جو اپنے 1 یا 2 گھنٹے دیتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ بچپن میں معلوم نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب سکھایا کیا، کلمہ بس، کیا سکھایا، دعائیں سکھا دی بس، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹونک کا کام کرتی ہیں۔ ان بچوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ اسکول کا پڑھانے والا پروفیسر اپنے لیکچر میں جو نشانہ بنا رہا ہمارے کمیونٹی کو، وہ کھڑے ہو کر جواب دیتا ہے۔ کیا آپ نے ایسے انسیڈنٹ سوشل میڈیا کی ویڈیو کلپس میں نہیں دیکھے ہوں گے، خود آپ نے معائنہ کیا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے۔ جب تک یہ نسل اسلامی عقائد سے بالکل جانکار نہیں بنے گی، جب تک اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کو پوجنے کا ماننے کا مطلب کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون کا سورہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانٹز میں اتارا گیا، جب تک اس قوم کو، اس نسل کو معلوم نہیں ہوگا، آپ یقین رکھیں جب تک عقائد ان مکاتب میں بھیج کر بچوں کے آپ مضبوط نہیں کرائیں گے، ایمان کی حفاظت ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ ایک چیز پر آپ یا میں عمل کریں اور اس کے بارے میں ہمیں خود معلوم نہ ہو، حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ناممکن ہے۔ حفاظت کب ہوتی ہے؟ اس وقت جب ہمارے بچوں کو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں حدیث تو یاد کی ہے بچے نے، کیا یاد کی ہے؟ بچے کا ذہن اس کو کاپی کر کے محفوظ کر لیتا ہے، وہ اسٹور ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مٹتا۔ اور جب اس کو مکتب کا استاد سمجھاتا ہے کہ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، ہمارے اس عقیدے کا مطلب کیا ہے، کیوں اسلام میں یہ کہا گیا، یہ کیوں نہیں کہا گیا، یہ ان چیزوں کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب بچے بڑے ہو کر کالج اور اسکول کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ پری نرسری سے اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی جب جا کر وہ قدم بڑھاتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اپنے بچے کو جو بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء یا عصر یا فجر جب بھی بھیجا تھا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اخیر میں اس لیے عرض کی کیونکہ آج آپ کی اپنی مسجد ہے محلے کی، پورے سال جو بچے محنت کرتے ہیں ان کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اور اس کے بعد نچوڑ نکل کر آتا ہے کہ کون کس نے نمایاں نمبرات حاصل کیے ہیں۔ آج یہ ہمارے مکتب کے بچوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور بعد نماز مغرب سے اسی کا پروگرام رکھا گیا ہے جس میں حضرت مولانا سعادت اللہ خان صاحب کی تشریف آوری ہوگی، اور خاص طور پر ہم نے خواتین کے لیے بھی انتظام کیا ہے اس بار جان بوجھ کر، کیونکہ ہم نے ٹھیک ہے جو احکامات خواتین کے لیے ہیں وہ اس پر عمل کرتی ہیں، مگر ایسے دینی جلسوں میں ان کو قریب کرنا ضروری ہے۔ قریب کرنے سے مطلب بلانا، ان کے کانوں میں ان باتوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی خاص طور پر جو ادھر کا حصہ رہے گا، پردے کا معقول انتظام کے ساتھ ہم وہ انتظام کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کے لیے بھی سہولت کے لیے تاکہ بھاگنا نہ پڑے، اس میں بھی اتنی ریکویسٹ آپ سے ہے، اوپن ہے دروازے سب کے لیے، کھلے ہیں۔ شام مغرب سے پہلے اپنے گھر والوں کو آپ چھوڑ کر جائیں، یہ دروازہ ہم بالکل مکمل بلاک کریں گے صرف خواتین کے لیے، کسی چھوٹے بچے مرد کی وہاں پر کوئی شرکت نہیں ہوگی، صرف ایک، ہمیں کوئی لالچ نہیں، صرف ایک ہے
کہ دینی تعلیم اگر ایک اللہ کی بندی میں بھی آ جائے، آپ جانتے ہیں ایک ماں سدھرنے سے نسلیں سدھر جاتی ہیں، ایک عورت کے اندر دین آنے سے نسلوں تک وہ اثر جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بختیار کاکی، یہ وقت نہیں ہے سنانے کا، جتنے اولیاء اللہ ماؤں کا جتنا کردار ان کے بنانے میں کسی کا نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو ہم نے خواتین کا بھی نظم کیا ہے، اور سب کے لیے جو مہمان ہمارے یہاں آئیں گے ان تمام کے لیے کھانے کا بھی نظم کیا ہے، تاکہ جلدی جانے میں کوئی جلدی نہ ہو، اور بعد نماز مغرب یہ پروگرام بالکل شروع ہو جائے گا۔ آپ سے ادباً، احتراماً اور محبت کے ساتھ یہ درخواست کی جا رہی ہے، ہماری اس دعوت کو، آپ اعلان کو، آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دور تک پہنچائیں اور دوسروں کو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے پروگرام کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم اور اسلامی عقائد کیوں ضروری ہیں، اس سلسلے میں ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا کلیم اللہ صاحب کا یہ مختصر بیان ہوگا۔ مین ٹاپک وہی رہے گا، کیوں یہ ضروری ہے، مکاتب کا نظام کیوں ضروری ہے، کیوں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو، نئی نسل کو، چاہے اب تو بڑے بھی ہوں، ان کو مکتب سے جوڑیں۔ اس سلسلے میں آپ سے درخواست یہی ہے، ہماری اس دعوت کو دور تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، اور جو حضرات آئیں خدا کے لیے، بچوں کے لیے سال میں ایک دن آتا ہے، اس میں ہم فرق کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیسے آپ کہیں گے مولوی صاحب الزام ایسا نہیں ہے، اسکول میں اگر پی ٹی ایم ہو تو باپ دکان بند کر کے بھاگ کر جاتا ہے، اور ہم آپ سے ہر مہینے نہیں بلاتے، ہم صرف ایک دن کے لیے کہہ رہے ہیں آئیں، آپ کی حاضری سے بچوں کا دل خوش ہوگا، کیونکہ اسٹیج پر آ کر بولنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، بچوں کی ہمت بندے گی۔ ہو سکتا ہے، ہم دعویٰ نہیں کر رہے، دعا ہے، ہو سکتا ہے نہ جانے کون سا بچہ قوم کا قائد بنے، صرف دینی قیادت نہیں، دنیا کی قیادت، کون سا بچہ کہاں جا کر کیا بن جائے، ان بچوں کی ہمت بھی بندھے گی، اور سب سے بڑا فائدہ میرا اور آپ کا یہ ہوگا کہ قیمتی باتیں سننے کو ملے گی، جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تبارک و تعالی ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت